حي على الفلاح. قرآن مجید کی سورہ محمد کو اکثر حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن اعلان سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیں اس تفصیلی جائزے میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ کا مرکزی پیغام کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورہ محض ایک سلسلہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ڈراماٹک اور نتیجہ خیز بیان ہے جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں ایک حتمی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ سامنے آتا ہے۔ اس سورے کا کردار حق اور باطل کی کشمکش پر ایک قطعی فیصلے جیسا ہے، مطلب ایک ایسا فیصلہ جسے ٹالا نہیں جا سکتا، جو ہو کر رہنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لسانی اسلوب استعمال ہوا ہے۔ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ آنے والے واقعات کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ نتائج اتنے یقینی ہیں کہ گویا وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ یہ انداز بیان ایک گہرے حتمی یقین کا احساس دلاتا ہے۔ تو اگر انجام اتنا ہی یقینی ہے تو پھر وہ دو راستے کون سے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے درمیان ایک بنیادی تقسیم ہے جو سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ جو جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور ان دو گروہوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے پیچھے چلے اور جن کی ساری کوششیں بیکار جانی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے سچ کو تھاما اور جن کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ تفسیر کے مطابق یہ انجام براہ راست ان کی اپنی اپنی وابستگی کا ہی نتیجہ ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ باطل ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بالکل کھوکھلی ہیں، اور وہ صرف اس لیے کھڑا ہے کہ اسے جڑ سے اکھاڑنے والا کوئی نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باطل کی بنیاد کتنی کمزور اور عارضی ہوتی ہے، خاص طور پر جب سچائی اس کے سامنے آ جائے۔ لیکن سچائی کے لیے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ تفسیر کے مطابق اس کے لیے جو جد و جہد کرنے کی ہدایت ہے وہ کوئی عام سا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر تفسیر میں بھی ہے۔ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر مومنوں کو خود جدوجہد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہمیں اس کشمکش کے پیچھے چھپی گہری حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ یہ کشمکش خود ایک آزمائش ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے یہ ظاہر کرنے کا کہ کون واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے، کس کا عزم پختہ ہے اور کون صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت کون رکھتا ہے۔ اور اس امتحان کے دوران مومنوں کے لیے ایک واضح حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ پہلا قدم براہ راست تصادم ہے، پھر دشمن کو قابو کرنا، اور اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے دو راستے دکھائے گئے ہیں، یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا یا پھر فدیہ لے کر، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رکھنے کا کہا گیا ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ وہ جو لوگ اس مشکل راستے پر چلتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک حتمی یقین دہانی ہے۔ تفسیر کے مطابق ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے انعام اور رہنمائی کی ضمانت دی گئی ہے۔ لیکن لڑائی صرف باہر میدان میں نہیں ہے۔ تفسیر ایک اور شاید زیادہ پیچیدہ خطرے کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور وہ ہے اندر کا دشمن، یعنی وہ گروہ جسے منافقین کہا جاتا ہے۔ ان منافقین کا کردار بہت پیچیدہ ہے۔ وہ بظاہر تو ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل اور نیتیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ وہ جوش و جذبے سے باتیں تو کرتے ہیں، مگر عمل کے وقت خوف ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک زیادہ خطرناک چیلنج ہیں کیونکہ ان کی موجودگی جماعت کو اندر سے کمزور کر سکتی ہے۔ تو اب آتے ہیں انجام کی طرف۔ ان تمام راستوں کا، ایمان، کفر اور منافقت کا آخر ہوتا کیا ہے؟ اب ہم اس حتمی حساب کتاب اور ان مختلف انجاموں پر بات کریں گے جن کا ذکر تفسیر میں کیا گیا ہے۔ یہاں پر الہی انصاف کا ایک بنیادی اصول کام کر رہا ہے۔ تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ جن لوگوں کے انتخاب اور عمل میں اتنا بنیادی فرق ہو، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا کہ ان کے نتائج ایک جیسے ہوں۔ اور یہ فرق جنت اور جہنم کی اس تصویر میں بالکل واضح ہو جاتا ہے جو آیت 15 کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے۔ ایک طرف پاکیزہ نہریں، ہر قسم کے پھل اور رب کی مغفرت ہے، تو دوسری طرف کھولتا ہوا پانی اور ایک ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ یہ ان دو راستوں کا حتمی انجام ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ
ہمیں اس گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارے اعمال ہماری تقدیر کو کس طرح بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے انتخاب پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔